ڈائلاگ کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس وقت باقاعدہ طور پر مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اس تمام تر صورتحال کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار حیدر نقوی صاحب. بہت شکریہ حیدر صاحب وقت دینے کے لیے. اس وقت جو پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ تمام مثبت ہی آ رہی ہیں. اوور آل سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے اور کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اوور آل سچویشن کا جہاں تک تعلق ہے تو دنیا بہت پر امید ہے، اور جو لوگ اس وقت مذاکرات میں شریک ہیں وہ سب بھی پر امید ہیں. اسی لیے مذاکرات کا آغاز کیا گیا، اور اگر اس سلسلے میں امید نہیں ہوتی تو شاید مذاکرات کی ٹیبل تک کوئی نہیں آتا. نہ ایران سے لوگ آتے، نہ امریکہ سے آتے، اور نہ شاید پاکستان اتنا آگے جاتا. پاکستان کو نہ صرف یقین ہے بلکہ پاکستان اس بات پہ میں سمجھتا ہوں 100% کنونس ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور ایران بھی ان تمام تجاویز سے اتفاق کرے گا جو اب سے پہلے پاکستان ایران کو دے چکا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی اور پوری دنیا کی طرف سے بھی. اور مجھے یقین ہے کہ امریکہ بھی ان تجاویز سے اتفاق کرے گا، کیونکہ اس جنگ کو روکنا پوری دنیا کے مفاد میں ہے. یہ کسی ایک ملک کا نقصان یا فائدہ نہیں ہے. اگر جنگ رکتی ہے تو کسی ایک ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، جنگ نہیں رکتی تو کسی ایک ملک کا نقصان نہیں ہوتا. یہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے، اور اگر یہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے تو پھر دنیا کا ہر بڑا لیڈر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہے وہ مڈل ایسٹ ممالک کے دوروں پہ تھے، وہاں حکمرانوں سے مل رہے تھے. یہ سب ایک ایسی بیک ڈور ڈپلومیسی، ایک ڈسکشن، ایک نیگوسیشن چل رہی ہے جس میں دنیا کے تمام ممالک کو ایک صفحے پہ لایا جا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آج رات تک انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے آگے کی طرف بڑھ چکے ہیں. ہو سکتا ہے آج مکمل نہیں ہو، یہ مذاکرات چلتے رہیں، اس کے مزید راؤنڈ ہوں، لیکن آج ایک کوئی ایسی حتمی بات انشاءاللہ ہو جائے گی کہ جس کے بعد دنیا اور زیادہ پر امید ہو جائے گی کہ اب دنیا امن کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پاکستان کی لیڈرشپ کا ہے، کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ سب سے پہلے آگے بڑھی تھی. ایسے موقع پر آواز اٹھانا بھی ایک بہادری ہوتی ہے. پاکستان کی لیڈرشپ نے آواز اٹھائی، پاکستان کی لیڈرشپ نے امریکہ سے بات کی، ایران سے بات کی. پاکستان کی لیڈرشپ نے کسی بھی طرح سے پارٹی بننے کی کوشش نہیں کی. پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک بہت مشکل کام تھا کہ آپ ایسے حالات میں نیوٹرل رہیں، لیکن پاکستان کی لیڈرشپ اپنی ذہانت سے، اپنی سمجھ بوجھ سے وہ نیوٹرل رہی، اور جس کا آج فائدہ نہ صرف پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے. اگر فرض کریں پاکستان کی لیڈرشپ یک طرفہ ہو جاتی کسی بھی طرف تو شاید وہ آج مذاکرات کی استدی کو دنیا کو نہیں بٹھا سکتی تھی. اور یہ صرف امریکہ اور ایران نہیں بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا مذاکرات کی ٹیبل سے بیٹھی ہے. آج ساری دنیا کی نظریں اس طرف ہیں، ساری دنیا چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. بالکل. اچھا حیدر صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ مثبت سمت میں ہی آگے بڑھیں، لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کے امیج کے بارے میں کہ پاکستان کا امیج بطور ثالث کتنا انہینس ہوا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا امیج بطور ثالث انہینس کیا، پہلے دن سے پاکستان جو ہے بطور ثالث ایک واحد پارٹی کے طور پر کھڑا تھا، کیونکہ ہمارے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور گزشتہ 2 سال میں جتنے شاندار تعلقات ہمارے امریکہ کی لیڈرشپ سے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ پاکستان اگر اس اسٹیپ کو لیتا ہے، اس طرف آگے بڑھتا ہے تو دنیا کو بہت اچھے نتائج دے سکتا ہے. تو پاکستان کا بطور ثالث جو کردار ہے اس وقت پوری دنیا میں صرف سراہا نہیں جا رہا، بلکہ پاکستان کا بطور ثالث کردار پوری دنیا میں ایک بہت بڑی مثال بن گیا ہے ان تمام ممالک کے لیے جو پاکستان کے خلاف تھے یا پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے، جو پاکستان کو بالکل ایک منفی ریاست کے طور پہ پیش کرتے تھے. آج وہ تمام ممالک جو ہیں وہ یا تو خاموش ہیں یا سائڈ لائن ہو چکے ہیں، اور اب ان کی حیثیت ہمارے سامنے کچھ نہیں رہی. تو پاکستان بطور ثالث ایک بہت بڑا ہیوی ویٹ بن کر ابھرا ہے، اور یہ صرف آج کل کی بات اب نہیں ہوگی، یہ چلے گی، یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ چلتی رہے گی. اور دنیا پہ اب ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے. ہم نے دنیا پہ ایسا قرضہ چڑھا دیا اس امن کو آگے لا کر کہ دنیا اب ہمارا یہ، کیونکہ ہم گزشتہ 30 سال سے مسلسل دہشت گردی کے شکار ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. ہم نے جتنا اس دہشت گردی کی دنیا کو امن دینے کی قیمت ادا کی ہے، دنیا پہ اب ہمارا قرضہ، دنیا کو چاہیے کہ ہمارا یہ قرضہ ہمیں گلے لگا کر. بالکل. اور اگر ہم یہ کہیں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ نیٹ سٹیبلائزر کے طور پر جو ہے وہ ابھرا ہے. حیدر نقوی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.